रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सिबाबुल मुअमिनि फुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्र। बिरादराने ईमानी, आज के खुतबे जुमुआ का जो उन्वान रखा जा रहा है वो है हुर्मत ऑफ एब्यूज़। इंग्लिश में होगा हुर्मत ऑफ एब्यूज़ और उर्दू में इसका उन्वान होगा गाली की हुर्मत, गाली गलोच की हुर्मत। अरबी में गाली देने को सब, सीन और बा, सब कहते हैं। बा मुशद्दद है और इसका मस्दर सिबाब भी आता है या हासिल मस्दर। हुजूर पाक की हदीस गिरामी मैंने कोट की है। आप फरमाते हैं सिबाबुल मुअमिने फुसूक़ुन, मोमिन को गाली देना फिस्क़ो फुजूर है। बंदा अदालत से चला जाता है, पेश नमाज गाली दे तो वो नमाज नहीं पढ़ा सकता। चांद देखने वाला गाली दे तो उसकी चांद की रुयत को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अदालत इस्लामी का विटनेस गवाह गाली दे तो वहीं से अदालत से उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फासिक हो जाएगा। व क़ितालुहु कुफ्र, और मोमिन से लड़ाई करना हुजूर ने फरमाया ये कुफ्र है। ये जो झगड़ा वगैरह क़िताल होता है, इरशाद फरमाया साबुल मुअमिने कल मुशरिफ अलल हलका। हुजूर फरमाते हैं कि जो मोमिन को गाली देने वाला है यूं समझे कि हलाकत वाले कुएं के मुंह पर गिरने के लिए तैयार खड़ा, हलाकत है उसके लिए। फरमाते हैं सिबाबुल मुअमिने फुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन व अक्लु लहमिही मिन मअसियतिल्लाह। फरमाया ये जो गीबत करते हैं ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, सिबाबुल मुअमिन और क़िताल के साथ साथ। कुरान मजीद का हुक्म है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म। सूरह अनआम में इरशाद हुआ तुम उन्हें गालियां न दो कि जो अल्लाह को नहीं मानते, वो गुस्से में आकर तुम्हारे अल्लाह को गालियां देंगे। हम जब हौजा में गए तो ये पैगाम था ला तसुब्बू अलियहुम इन्नहुम यसुब्बूना अलियकुम। उनके बड़े को गाली न दो, वो तुम्हारे अली को गालियां देंगे। ये जो मैं अहादीस मुबारका और आयत मैंने पढ़ी है, इसका आज असल हदफ ये है कि हमारी कम्युनिटी में जो गाली गलोच, सिबाबुल मुअमिन, सब्बुल मुअमिन एक ट्रेंड बनता जा रहा है। दूसरा लफ्ज़ है शतम, सब्बो शतम, शातिम रसूल आप कहते हैं ना, शातिम रसूल। शतम भी हराम है। इरशाद होता है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कंबर से कहा वक़द रामा अन यश्तमा शातिमा
महलन या कम्बर दा शातिमक महानन तर्ज रहमान व तस्खुत शैतान। किसी ने कम्बर जानते हैं ना, जो उनके हजरत के गुलाम थे, ये स्याफाम गुलाम थे, उनको किसी ने गाली दी, वो लड़ने लगे। जब लड़ने के लिए जाने लगे तो सरकार ने फरमाया कि रुक जाओ, महलन रुक जाओ, ठहर जाओ ए कम्बर, दा शातिमक, छोड़ दे अपने गाली देने वाले को, महानन कुछ न कहे फिलहाल, तर्जर रहमान, रहमान तेरे ऊपर राजी हो जाएगा, व तस्खत शैतान, तुर्ज़िर रहमान व तुस्खित शैतान, तू रहमान को राजी कर लेगा और शैतान को नाराज कर लेगा। शैतान तेरे ऊपर नाराज हो जाएगा अगर तू छोड़ दे, रहमान तेरे ऊपर राजी हो जाएगा। गोया हजरत ने एक तरीका ये भी बता दिया कि अगर कोई गाली दे तो आपको उसके मुकाबिल पे गाली नहीं देनी, बल्कि आपने अल्लाह को राजी करना है और शैतान को नाराज कर देना। ला तसुब्बुर रियाह फ़इन्नहा मामूरतुन वला तसुब्बुल जिबाल वला साआत। कुछ लोग हैं हवाओं को गालियां देते हैं, बादलों को गालियां देते हैं, जमाने को गालियां देते हैं, ये गालियां भी न दो। ला तसुब्बुर रिहा, हुजूर ने फरमाया हवा जो चल रही हो, सख्त क्यों ना हो, गर्म क्यों ना हो, ठंडी क्यों ना हो, आपको तकलीफ क्यों ना दे रही हो, उसको गाली ना दो। फ़इन्नहा मिन रौहिल्लाह, इसलिए कि वो हवा अल्लाह की तरफ से आती है। ला तसुब्बु दहरा, जमाने को भी गाली ना दो। हुजूर ने तो कंजुल उम्माल में अजीब हदीस है, ला तसुब्बु शैतान, शैतान को भी गाली ना दो। हमारे मजहब में गाली है ही नहीं, शिया मजहब में गाली नहीं है, शैतान को भी नहीं, यजीद को भी नहीं, यजीद के रिश्तेदारों को भी नहीं, इब्न ज़ियाद को गाली नहीं है। लानत है, लानत करेंगे शैतान पे, फनजल लानत अल्लाह है अलल काज़िबीन। ला तसुब्बु दहरा, जमाने को गाली न दो, क्योंकि अल्लाह ये कहता है अनद दहर, वो जमाना तो मैं हूं, वो वक्त तो मैं हूं, या खालिक हूं मैं, दो तरीकों से रिवायत आई है। ला तसुब्बु दहरा फ़इन्नल्लाह हुव दहर, ला तसुब्बु नास फ़तक्सिबुल अदावत बैनहुम। हुजूर ने फरमाया लोगों को गालियां न दो, तुम्हारी मोहब्बत कम हो जाएगी और तुम्हारे नसीब में अदावत आ जाएगी। ये आप देख लें, हमारे यहाँ जो कत्ल होते हैं, हमारे गांव में संदराल में जितने कत्ल हुए आप हैरान होंगे। मैं खुद आई विटनेस था, वॉलीबॉल खेल रहे थे रिश्तेदार आपस में, मैं उस वक्त बच्चा था, 5वीं जमात का या 4थी का स्टूडेंट रहा होगा, तो हम भी देखने जाते थे, खेल तो नहीं सकते थे। तो एक ने दूसरे को गाली दी, उसके बाद लाइन लग गई कत्लों की, कत्ल ही कत्ल होते गए। तीसरे चौथे दिन वो बंदा कत्ल हो गया जिसने गाली दी थी। तो गालियां देने से लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं, फसादात होते हैं। हुजूर मना फरमा रहे हैं कि अगरचे ये बहुत तवील व अरीज मौजू है, मैंने कल कुछ इसको प्रूफ रीडिंग किया है, ज़रा ये सुन लीजिए। एक हमारे किसी ग्रुप में ये कल आगा मुख्तार का जो बेटा था, उसने मुझे मुतवज्जे किया कि किसी ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान डाला है अपने ग्रुप में कि मौलवी को गाली दो, ये लिखा है। और लिखा है कि मौला इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मौला रसूल ने फरमाया तुम मेरे बाद शुकुक व शुबात और बिदात वाले मुल्लाओं को देखो तो उन पर तबर्रा करो और उनको कसरत से गालियां दो, पीठ पीछे उनकी ग़ीबत करो और उन्हें बुरा भला कहो, ताकि ये लोग इस्लाम में फसाद न फैला सकें और अवाम उनसे बच कर रहें और उनकी बिदअतें न सीख पाएँ। ऐसा करने पर अल्लाह तुम्हारे लिए नेकियां लिखेगा और आखिरत में दर्जात बुलंद फरमाएगा। ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, तोहमत है हमारे हुजूर के ऊपर भी और इमाम सादिक भी ऊपर भी। जो बिदअतों वाले हैं, जो बुरे लोग हैं, उन पर तबर्रा करना है, वो भी मुंह पे नहीं करना, वो तरीका है आप जानते हैं, और उनकी मुखालफत करनी है ताकि वो शर न फैला सकें। यह कतन जायज़ नहीं है कि उनको
گالیاں دو، یہ تو شرعاً حرام ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ائمہ کا یہی تو کمال ہے کہ وہ یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ ایک دن وہ کہیں کہ گالیاں دو، نعوذ باللہ دوسرے دن وہ کہیں کہ گالیاں دینا حرام ہے۔ ہمارے ائمہ اطہار کا ایک ہی مذہب ہے، اور جو ایک کہتا ہے وہ سارے کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے میں نے یہ آج عنوان چنا ہے کہ پتہ چل جائے آپ کو کہ ابیوز کی حرمت کیا ہے، گالی کی حرمت کیا ہے۔ گالی شیعہ مذہب میں شیطان یا یزید کو بھی جائز نہیں، خود حضور کی آپ نے حدیث ابھی سماعت فرما لی۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو 8 حدیثیں اور ہیں میرے پاس، وہ جلدی جلدی سن لیں اور آج کا خطبہ پھر ختم ہو جائے گا، پھر بعد میں کبھی دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات و خواتین کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے یہ پیغام پہنچ رہا ہے۔ وَلَا تَتَكَلَّمُوا بِالْفُحْشِ فَإِنَّهُ لَا يَلِيقُ بِنَا وَلَا بِشِيعَتِنَا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فحش کلامی مت کرو۔ فحش کلامی یہ جو سلینگ لینگویج ابے تبے جو ہوتا ہے، یہ جو موچی دروازے کی آواز کہہ لیں، موچی دروازہ جب ہم تھے لاہور میں تو موچی دروازے میں، ہاں حاجی صاحب آ گئے ہیں، حاجی سلامت، موچی دروازہ مشہور تھا گالیوں میں، حالانکہ موچی دروازہ میں بڑے شریف رہتے ہیں، گالیاں دینے والے باہر سے آتے تھے، وہاں تو بیچارے بڑے شریف لوگ رہتے ہیں۔ خیر، تو حضرت نے فرمایا کہ فحش کلامی نہ کرو، گالیاں نہ دو، یہ ہمارا اور ہمارے شیعوں کا شعار نہیں۔ وَإِنَّ الْفَاحِشَ لَا يَكُونُ صَدِيقًا، جو گالیاں دینے والا ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ اب امریکہ والوں سے اللہ سیکھے، ان کے دوست ہی گالیوں والے ہوتے ہیں، دعاؤں والوں سے تو ان کی دشمنی ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، فرمایا کہ اللہ گالیاں دینے والے، حضور کی یہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا اللہ گالیاں دینے والے اور برا بھلا کہنے والے سے بغض رکھتا ہے، یعنی اللہ دشمنی رکھتا ہے، اللہ اس سے دشمنی کرتا ہے جو یہ حرکت کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں حضور نے ارشاد فرمایا اربعۃ یزید عذابہم علی عذاب اہل النار، 4 لوگ وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنمیوں کا عذاب بھی بڑھا دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ يَسْتَلِذُّ رَفَثُ وَالْفَحْشُ فَيَسِيلُ مَنْ فِيهِ قَيْحٌ وَدَمٌ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسے لذت محسوس ہوتی ہے گالی گلوچ میں اور جھگڑے میں، یہ جب جہنم میں جائے گا تو اہل جہنم کا عذاب اور زیادہ ہو جائے گا۔ فرمایا حضور نے ان من شر عباد اللہ من تکرہ مجالستہ لفحشہ، ان من شر عباد اللہ من لا یکرہ مجالستہ لفحشہ، وہ بندہ سب سے بڑا برا ہے کہ جسے گالیوں والوں کی مجلس سے کراہت نہ ہو۔ دوسری روایت میں من تکرہ مجالستن ہو لفحشہ، جسے مجبور کر دیا جائے اور وہ اس مجلس میں جا کے بیٹھے، محفل میں جہاں گالیاں دی جاتی ہوں، اس سے برا بندہ کوئی نہیں کہ جو وہاں سے جان نہ چھوڑائے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم الجنت علی کل فحاش، اللہ کی ذات نے ہر گالی دینے والے، بذی قلیل الحیا، جو حیا نہیں رکھتا، جو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، اول فول کہتا ہے، حضور نے فرمایا اس پر اللہ کی ذات نے حرم الجنت، اللہ کی ذات نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ عجیب ہے کہ ان اللہ حرم الجنت علی کل فحاش بذیء قلیل الحیا، ہر گالی دینے والے، ہر جھگڑا کرنے والے، ہر اول فول کہنے والے اور حیا نہ رکھنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ لا یبالی ما قال ولا ما قیل له،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ اس بندے سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، لاغرض ہو جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الفحش والبذاء والسلاطۃ من النفاق، گالی دینا، پلاٹنگ کرنا، ریومرز پھیلانا، دھکم پیل کرنا، تحکم ہٹ دھرمی کرنا، سرکار فرماتے ہیں من النفاق، یہ منافقت کی علامت ہے۔ آخری روایت سنیے اور بس اسی پر آج کا خطبہ تمام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گالی دینے والوں میں شمار نہ کرے بلکہ دعائیں دینے والوں میں شمار فرمائے، اور لوگوں کی گالیوں پر ہمیں اللہ صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک متمول شخص تھا، پیسے والا، امام صادق علیہ السلام کا دوست تھا، عقیدت مند تھا، غلام تھا۔ 20 سال ہو گئے تھے دوستی کو، غلامی اور آقائی کو اپیرنٹلی 20 سال ہو گئے تھے۔ قرابت و شرینہ سنہ، حضرت فرماتے ہیں کہ جو رشتہ داری کے برابر ہو جاتی ہے، 20 سال کی جو دوستی ہے وہ رشتہ داری کے برابر، جیسے ہماری آپ کی اب تقریباً رشتہ داری ہو گئی ہے، 20 سال ہمیں ہو گئے تو ہم رشتہ داروں کی طرح۔ سرکار کا ایک خاص غلام تھا، دوست تھا، عقیدت مند تھا، ہمیشہ رہتے تھے اکٹھے۔ ایک روز اکٹھے جا رہے تھے، اس کا غلام بھی ساتھ تھا، تو اس نے کہیں کسی غرض سے بلانا چاہا تو وہ بولا نہیں، تو اس نے 2-3 مرتبہ کہا، وہ نہیں بولا، تو اس نے پھر جب غلام سامنے آیا تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد، تو اس نے یہ لفظ کہا، ذرا سن لیجئے کہ ولد الحرام این کنتا، ولد الحرام این کنتا، جیسے آپ نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہا ہے یہ لفظ، حرام زادے تم کہاں تھے۔ جیسے ہمارے ہاں تو خیر یہ صبح شام نعوذ باللہ جس طرح ہم تسبیح پڑھتے ہیں نیک لوگ، یہ اس طرح یہ رٹا لگاتے ہیں حرامی حرامی کا، حرامی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، نقل کفر کفر نوشہ زبانم بسوزت، حرامی تم کہاں گئے تھے۔ یہ سن کر امام صادق نے اس متمول سے فرمایا سبحان اللہ، یہ تعجب کا سبحان اللہ ہوتا ہے، تعجب کا، افسوس کا، سبحان اللہ، اس کی والدہ پر تم تہمت لگا رہے ہو، اس کی والدہ کو بد کردار کہہ رہے ہو، میں تو تمہیں ایک متقی پرہیزگار انسان سمجھتا تھا، لیکن تمہارے اندر نہ تقوی دیکھ رہا ہوں نہ پرہیزگاری۔ اس نے کہا یہ غلام سندھی ہے، یہ جو ہمارے یہاں ایک ہوتا ہے نا زبانی تعصب، یہ پنجابی ہے مولوی اس کو گالی دے دو جائز ہے، یہ انڈین ہے مولوی اس کو گالی دے دو، یہ سندھی ہے۔ تو جیسے آپ نے ابھی لیٹ شاید آئے آپ، تو آج ایک میسج آیا ہے کہ مولوی کو گالیاں دو، یہ نعوذ باللہ، جی سن رہے ہیں نا آپ، ٹھیک ہے، یہ اس پر میں نے متاثر ہو کے یہ خطبہ پھر آج پورا تیار کیا۔ ابھی تو خیر بہت میٹیریل ہے، بس آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، مریضوں کو شفا دے۔ ملک امیر محمد خان نے بھی آج بہترین اذان کہی ہے، اللہ ان کو بھی مکمل شفا دے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں بیچارے جنہوں نے مجھے رابطہ بھی کیا ہے، اور ایک ہمارے یہ جو پروفیسر آتے ہیں یہاں پر، یہ کاظمی صاحب، سید زیغم عباس شاہ، ان کے سسر بھی بیچارے آج فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر اعجاز صاحب کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، اور بھی جتنے علیل ہیں اللہ سب کو شفا دے، اور ہماری سندس چٹھا قبل چٹھا کو اللہ شفا دے، اور ظاہراً آغا مختار بھی بیمار ہے، آئے نہیں، ابھی پہنچے نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، یعنی ہلکے سے ہوں گے سر میں درد وغیرہ، تبھی لیٹ آ رہے یا نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے، آغا اصغر کو بھی، جو بھی علیل ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو اللہ خیر۔ بات بہت طولانی نہ ہو جائے، اللہ آپ تمام حضرات و خواتین کو جزا دے، تھوڑا سا ٹائم پہ بھی آیا کریں تاکہ ذرا ٹائم پہ شروع کریں، ٹائم پہ ختم کریں خطبہ۔ تو اس نے جب یہ کہا تو سرکار نے فرمایا تم یہ تہمت لگا رہے ہو اس کی ماں پر، تو اس نے کہا یہ غلام سندھی ہے اور مشرک ہے۔ دیکھیے کیا پڑھا لکھا تھا، وہ بھی سندھی بھی ہے مشرک بھی ہے، اور اس کی ماں بھی سندھی ہے مشرکہ ہے۔ میں نے کسی مسلمان عورت کو سرکار گالی نہیں دی، امام نے فرمایا ہر دین والا اپنے دین کے مطابق نکاح کرتا ہے،
اپنے دین و قانون و مذہب کے مطابق نکاح کیا جائے تو زنا کا الزام نہیں لگایا جا سکتا، نہ ہی اس کی اولاد کو حرام زادہ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد امام صادق نے اپنے اس قریبی دوست سے کہا باعد نفسک، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یہ ہے امام صادق کا دین، اور یہ ہے ہمارا دین کہ ہماری دوستی ہی گالیوں والوں سے ہے۔ باعد نفسک، دور ہو جا مجھ سے، بس تیری میری دوستی آج ختم ہو گئی۔ اور راوی کہتا ہے میں نے امام صادق کو اس کے بعد زندگی بھر اس بندے کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا۔ بس یہ آج کا میسیج ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے ایسے واٹس ایپ گروپ میں سے نکل جائیں کہ جن میں گالیاں دی جا رہی ہوں مومنوں کو، مشرکوں کو نہیں، مشرک کو گالی دینا جائز نہیں، اور مومنوں کو یہ لفظ کہے جا رہے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو گالیوں سے دور رکھے، اور گالیاں دینے والوں کو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ہدایت کرے، ورنہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ Respected مومنین، we are in middle of Sha'ban. Yesterday was birth anniversary of Ali Akbar alayhi salam, son of Imam Hussein alayhi salam, who was raised by Sayyida Zainab, peace be upon her. We have celebrated a nice jashan last night. Thank those who showed up, and thank you. You are participating in this Jum'ah sermon and Jum'ah prayer. May Allah bless you all. Today is 12th of Sha'ban, and on Sunday night will be Nima Sha'ban, half of the Sha'ban. Inshallah we will have A'mal. We'll do inshallah A'mal here right after Maghriban prayer, including Maghriban prayer. Basically, inshallah, iftar will be served as well, and it is highly recommended to fast on 15th. That fast is one of the important fasts of the year. May Allah give me and you capability to fast that day of Monday. Sunday night will be A'mal, and Monday will be fasting, inshallah. And Monday is birth anniversary of Imam of the time, Imam Mahdi, Salamullahi alayhi, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. And this center has been built, has been found, and this foundation has been found by the name of our master, of our Lord, our Imam of the time. It is Al-Mahdi Center, alhamdulillah, Al-Mahdi Foundation. When I came in this country, that time I felt there was no foundation by the name of Al-Mahdi. You will be surprised. That is why I formed this foundation in New Jersey, and now it is working in New Jersey, Pennsylvania, and New York. May Allah give you capability to strengthen the center, which is under the name of our Imam of the time. MashaAllah, this center is paid off, and we have good news for you, that we got one more center by the name of Imam in Pennsylvania without any charge, free of cost. We got, alhamdulillah, now we have 2 centers paid off. We need only 1 center now in New Jersey, inshallah. Then our project will be completed. Here let me share with you a very few points briefly. First is, second sermon is usually for repentance and forgiveness. We beseech Allah, we request Allah, we ask Allah, we humbly approach Allah
to forgive us, as the attacks of shaitan are continuously on our heads, hanging on our heads. Always we are being hunted by the shaitan or the puppets of shaitan. That is why on weekly basis, at least we ask Allah collectively on the Zuhr of Jum'ah, oh Allah, forgive us all by the wasila of Muhammad and Al Muhammad, peace be upon them. Second point is, I urge you, I request you humbly, cordially I request you to please help the center financially. Inshallah, you will be rewarded much and more, especially in the month of Sha'ban, when we are approaching to the day of birthday of Imam of the time. And also we are having forthcoming Ramadan al-Mubarak. It's not that far. Inshallah, 12th of April, we will start our activities of Ramadan. And we are going to do Ramadan physically, but we will limit all the numbers. And inshallah, you will have vaccine. Without vaccine in Ramadan, we are not going to allow anyone to come in center. You will come while having vaccine, and also you will wear the mask and you will follow all the SOPs in small number. We apologize from the big number, but police is very kind. They said you may accommodate those who are latecomers outside. There is no problem, inshallah. I request Allah subhanahu wa ta'ala, by the wasila of Ahlul Bayt, may Allah remove this virus from the surface of earth, and may Allah protect us all. Third point is my humble request from all of you, that inshallah during the month of Ramadan, we need your assistance, we need your cooperation, coordination, we need your services financially, morally and physically for the cleanliness of the center. Inshallah, you contact please Brother Khalifa or Agha Mukhtar. Inshallah, they will direct you how you can be beneficial for all the activities. Fourth point, we are getting late from our prayer. Let me sum up my humble sermon. Fourth point is, on the global level, mashallah, now the voices against war are rising up. It's very good. This week, alhamdulillah, on Sunday, we went to Manhattan and we had some demonstration against the terrorism, against the attacks. And I hope all the world will be peaceful, and we love peace, and we urge, request United Nations and United States of America to please take initiative to provide the peace to the community of Yemen, community of Iran, Iraq, Sham, and Nigeria, and Bahrain, and all over the world. May Allah bless you all. Thank you for coming in this particular Jummah prayer, and I pray for all of your deceased. May Allah rest the souls of your deceased and my deceased, and may Allah forgive us all, and may Allah give us capability to work more to purify our inside and to serve the religion of Allah and the Shariat of Muhammad and Wilayat of Imam Ali, Aza of Imam Hussain, and path of Ahlul Bayt, Salamullahi alayhim ajma'in. As-salatu wa salamu ala Rasulih al-Kareem, Sayyidina wa Mawlana Abil Qasim Muhammad, wa ala Imam al-Muslimin wa Qaid al-Ghurr al-Muhajjalin, Ali ibn Abi Talib, wa ala Sayyidat Nisa al-Alamin, وبضعة رسول خاتم النبيين فاطمة بنت محمد والحسن والحسين سيدي شباب
أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي ولي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المهدي. اللهم عجل لنا فرجه وسهل لنا مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.